جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ سب لوگوں نے جنہوں نے جوائن کیا. آج خاص طور پہ ہم نے اسپیشل صرف ایک ڈپارٹمنٹ کو سلیکٹ کیا, فوٹوگرافی ڈپارٹمنٹ. اور ہم دیکھ رہے تھے ہم نے کئی ایک ٹریننگز کروائیں, کوئی 50 سے لگ بھگ ٹریننگز ہو چکی ہیں. آپ میں سے کافی لوگ اس میں شریک بھی ہو چکے ہوں گے. اور آج ہمیں اسپیشل یہ ہدایات تھیں کہ جو کیمرہ مین جو اسٹل کیمرہ کا کام کر رہے ہیں ویڈیوز کے, تو ہم نے کافی ٹریننگ سیشن کروائے ویڈیو بنانے کے. اس میں آپ لوگ بھی کچھ شریک ہوں گے جو زوم پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ حال میں جو موجود لوگ ہیں. لیکن یہ ایک اسپیشل انسٹرکشن تھی منسٹری کی کہ اسٹل فوٹوگرافرز کی ایک ٹریننگ کی جائے, تو اس کے لیے ہم نے پھر تکلیف دی ہے. ہمارے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے ان کا تعارف ہے جناب مزمل حسین پاشا صاحب. آپ مزمل حسین پاشا صاحب جو ہیں, انہوں نے 1976 سے جرنلزم شروع کی تھی, فوٹو جرنلزم. انہوں نے انگلش اخبار دی سن لاہور سے کیریئر کا آغاز کیا تھا, اور اس کے بعد پھر یہ نومبر 1986 میں 1986 میں ڈیلی مسلم سے وابستہ ہو گئے, اور کچھ عرصہ وہاں کام کرنے کے بعد یہ رائٹرز کے ساتھ منسلک ہو گئے. پھر انہوں نے بہت کافی لمبا عرصہ زندگی کا وہ رائٹرز کے ساتھ گزارا. آپ پاکستان کے پہلے فوٹوگرافر ہیں جن کی تقرری کسی غیر ملکی ادارے نے پاکستان میں بطور اسٹاف فوٹوگرافر کی تھی. اسٹیکرز وغیرہ اسائنمنٹ بیس تو کام ہوتا تھا, لیکن پرماننٹلی یہ پاکستان کے کسی فوٹوگرافر کو پہلے یہ شخصیت ہیں جن کو اعزاز حاصل ہوا رائٹرز میں. اب 13 برس تک رائٹرز کے ساتھ وابستہ رہے. کشمیر میں, افغانستان میں, بنگلہ دیش, ہانگ کانگ, سنگاپور, فلپائن سمیت کئی ممالک کے دورے کیے, آفیشیل ان آفیشیل. اور وہاں بہت سارے انہوں نے کچھ تربیتی, کچھ ٹریننگز, کچھ اسائنمنٹس میں جس طرح آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کام ہوتا ہے وہاں کرتے رہے. اکتوبر 1999 میں آپ راولپنڈی اسلام آباد فوٹو جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے پہلے پریزیڈنٹ منتخب ہوئے. پھر جنوری 2000 میں آپ نے رائٹر سے استعفیٰ دے دیا اور فری لانس فوٹوگرافر کے طور پہ کام شروع کر دیا. پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کی موضوع پر آپ کی تصاویر کی پہلی نمائش 2000 میں ہوئی, جس کا اہتمام جو ہے اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے UNHCR نے کیا تھا. کشمیر کے حوالے سے آپ کی بنائی ہوئی تصاویر کی دوسری نمائش یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ہوئی, جس سے بہت پذیرائی ملی. پھر افغانستان کے موضوع پر آپ کی ایک اور جو ہے نمائش فوٹوز کی فرانسیسی سفارت خانے نے کروائی, فرانس ثقافتی مرکز نے. پھر 2021 میں اسی میں آپ نے عالمی نشریاتی ادارے CNN کے لیے پاک و ہند کے مشرقی سرحدات, کشمیر کے قبائلی علاقوں اور افغانستان سے براہ راست رپورٹنگ میں بطور کیمرہ مین اور تکنیکی معاون کے خدمات سر انجام دیں. بہت ساری غیر ملکی جرائد, نیوز ایجنسیوں میں اور اقوام متحدہ کے کچھ اداروں میں بھی آپ کنٹریبیوشن کا کام کرتے رہتے ہیں, اور کچھ عرصہ نئی بات کے ساتھ بھی منسلک رہے ہیں. تو میری خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا, ان کا زندگی کا ایکسپیرینس تھا. آج ہمارا موضوع ہے تصویر تو ہم بناتے ہیں, ایک تصویر اور مختلف اینگل سے اپنی آنکھ سے بہت خوبصورتی سے آپ سارے لوگ تصویر بناتے ہیں, اور آپ کی تصویریں جو ہیں پورے پاکستان میں نہیں دنیا میں چھپتی ہیں APP کے ساتھ. لیکن اس تصویر کو اور کتنے اچھے انداز میں بیچا جا سکتا ہے. مقصد ہے کہ اس کو خوبصورت سے خوبصورت کیپشن دے کے اس کو ایک عام سی تصویر کو مزید کیسے اس کی امپورٹنس بڑھائی جا سکتی ہے. بیسک آج ہمارا تھیم یہ ہے. باقی فوٹوگرافی کے جو نقطے ہیں وہ بھی بتائیں گے, لیکن کیپشن کے حوالے سے فوکس ہے. تو اوور ٹو یو سر مزمل حسین پاشا صاحب. آئی ایم ریئلی تھینک یو ویری مچ, اور بہت ویلکم ہے آپ کا, بہت شکریہ, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بسم اللہ. مہربانی آپ کیجیے. آپ نے بہت اچھے طریقے سے اور میں نے تو اپنا تعارف آپ کو بھی نہیں کروایا اور ان کو بھی شاید نہیں کروایا. علی رضا الوی میرا نام ہے اور میں یہاں مینیجر ہوں ٹریننگ کا. جی میں تھوڑا سا جو ہے وہ اس سے پہلے ایک مفہوم جو ہے وہ واضح کرنا چاہوں گا. المصور اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی اسماء مبارکہ میں سے ایک نام ہے. المصور بمانی صورت گر, وسیع تر مفہوم میں مناظر تخلیق کرنے والا. کلام پاک میں کئی ایک واقعے پہ کل سیرو فی الارض یعنی دنیا میں گھومو پھرو دیکھو کی ترغیب دی گئی ہے. حق تعالیٰ کی قدرت کے مشاہدے کے لیے, عبرت کے لیے, سبق آموز نصیحت کے لیے, نیرنگی فطرت کے نظارے کے لیے یہی ایک ترکیب بہت کافی ہے. موسم بہار میں آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ کیاریوں میں رنگا رنگ اور قسم قسم کے پھول کھلے ہیں. مٹی ایک, زمین ایک, آبیاری کے لیے دیا گیا پانی ایک جیسا, بے رنگ بے بو. کوئی تو ہے جو رنگوں سے خوشبیار سے اس عالم میں سنگ و خاراں کو معطر کیے ہوئے ہے.
रंग व नूर से आरास्ता रखे हुए है। दुनिया में कितनी ही काबिल दीद जगह हैं जो मैंने अपनी आंखों से नहीं देखी। किस्म किस्म के परिंद चरिंद हशरातुल अर्द मखलूक़ात जो हो गुजरी, शायद कुछ ऐसी भी जिनका हमें इदराक नहीं, जो अभी दरियाफ्त न हो सकी, या शायद जिनका आना अभी बाकी है। कुर्रा अर्ज़ पे रूनुमा होने वाले अच्छे बुरे वाक़यात, जुल्म व सितम की कसीरुल जहद तस्वीरें, कभी ये सब कुछ यकतरफा होता था कि तनाबें किसी और के हाथ थीं। अब तस्वीर का दूसरा रुख भी नज़र आ जाता है। तस्वीर कशी अब कोई मौरूसी हुनर नहीं रहा। जदीद तकनीक, सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग की बदौलत खूबसूरत तस्वीर अब आप भी बना सकते हैं। कील छाइयाँ मुहासिर तो मामूली बात है, आप तस्वीर की हद तक किसी भी गैर मुतनासिब कद्दो कामत जसामत से छुटकारा पा सकते हैं। झील नियाग्रा को अपने अकब में सजा सकते हैं, लेकिन इसे अखबार की जीनत नहीं बना सकते कि अखबारात के ज़वाबित इस बद अखलाकी धोखादही की इजाज़त नहीं देते। आप ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रास्ट एडजस्ट कर सकते हैं, फ्रेम का टिल्ट ठीक कर सकते हैं। आप चार मुख्तलिफ तस्वीर को मिलाकर जो मंजर मारज वजूद में लाते हैं, इसकी सारी हकीकत बयान करना ज़रूरी है, वगरना आपका ये शाहकार किसी मैगज़ीन या अखबार की जीनत न बन पाएगा। तस्वीर वही जो खुद बोले, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, मंजर निगारी ऐसी कि मुंह से बेख्तियार सुबहान अल्लाह अदा हो, सोना रब रादी तो सारा जग रादी। छोटा मुंह बड़ी बात। मुझे एहसास है कि मैं अपने दौर के कोना मश्क और सर्द व गर्म चशीदा दोस्तों से महबूब कलाम हूँ, अपने तजर्बात शेयर करने आया हूँ। एक काविश है कि शायद हमारे यूं मिल बैठने से किसी का भला हो जाए। APP की इस खैर खाही पे मैं सब दोस्तों का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। न्यूज़ फोटोग्राफर की मेहनत से इलस्ट्रेटर तो तश्कील पा जाता है, अब मरहला है कैप्शन का। किसी ज़माने में फ़ोटो कैप्शन लिखने वाले, उन्वान का इंतखाब करने वाले महज कैप्शन नवीसी तक में मुख्तस हुआ करते थे। हमारे यहाँ ये फरीज़ा डेस्क इंचार्ज या रिपोर्टर साहिबान की जिम्मेदारी रहा। मुझे वो दिन याद हैं जब भाई लोग प्रिंट बना के पीछे लिख देते थे, आज के मुजाहरे की तस्वीर शराफत अली फोटोग्राफर, और यूं ये तस्वीर डेस्क पे धरी सब एडिटर की बास्केट में डाल दी जाती थी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। यूं तो बहुत सारे काम मैंने अपने जूनियर से सीखे, खुसूसन उर्दू में कैप्शन लिखना, जिससे फोटोशॉप में कॉपी करके तस्वीर से मुंसलिक करना मेरे नौ अमोज साथी राजा रियाज ने सिखाया। वो महारत अगरचे प्रैक्टिस ना होने के सबब रुखसत होके रही, मगर मुझे उर्दू नवीसी का आदी बना गई। अब मेरी ज़िंदगी में ये महारत आज भी मेरे हमरकाब है। उम्दगी से लिखे गए कैप्शन में आप बताते हैं क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। वही जो डब्ल्यूज जो रिपोर्टिंग में मखसूस है कि वैन, व्हाट, वेयर, वाई, ये सारे जो है ये इसमें तस्वीर की कैप्शन में भी जो है वो मुस्तमल है। ये जूनियर स्टूडेंट्स टेक पार्ट इन अ taekwondo परफॉर्मेंस प्रायर टू द 9th कोरियन एम्बेसडर नेशनल taekwondo चैंपियनशिप 2013 in Islamabad. Major General retired Sayyid Arif Hussain, President of the Pakistan Olympic Association, was the chief guest. ये इसको इससे रिलेट किया गया है, हालांकि वो जो चीफ गेस्ट हैं वो इसमें नज़र भी नहीं आ रहे, लेकिन आम तौर पे जो होता है वो इस तरह की तस्वीरें पसंद की जाती हैं जिसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं ना उन्हें दिखाया जाए, अनलेस के कोई वेरी वेरी VIP हो और उसका कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है या कोई चीज़, कोई बड़ी न्यूज़ आ गई है, तो उस तरीके से उसमें आता है। ये आ गया जी। इसी तरीके से अब नीचे आ जाएं। ये तस्वीर जो है इसकी जो कैप्शन है ये स्टैंड अलोन पिक्चर है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि ये कोई स्टोरी को साथ जो है वो इलस्ट्रेटर के तौर पे चल रही हूँ। इनका जो तस्वीर अगर आपको अच्छी मिल जाती है तो उसका आप फिर इसका तफसील से कैप्शन देते हैं। तो मैंने ये इसको कैप्शन किया है कि खैरपुर टामे वाली, पाकिस्तान, 4 नवंबर 2013। Oerlikon 35mm twin field air defense guns are on a test run during the Pakistan military field exercises named Azm-e-Nau-4 near Khairpur Tamewali in Cholistan desert of southern Punjab। ये इसमें अब देखिए इसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें आ गई, और ये जो है ना वो ज़ाहिर है मेरे लिए सिर्फ ये पता होना चाहिए था कि ये जो गन है ये कौन सी गन चलाई जा रही है
اور یہ ظاہر ہے یہ کوئی خدا نخواستہ کوئی جنگ کے دوران نہیں ہے، یہ ایک ٹیسٹ رن ہے، صرف دیکھا جا رہا ہے، پریکٹس سے جو ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے لیے جو ہے وہ جو میں آپ کو ترغیب دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے تو آج کے جدید دور میں آپ کے پاس بڑی آسانی سے آپ کو انٹرنیٹ تک ایکسیس حاصل ہے، آپ بڑی آسانی سے آن لائن جا کے اس کو گوگل سرچ کر سکتے ہیں، یا وہ اس طریقے کے کچھ ویب سائٹس ہیں جو بڑے تفصیل کے ساتھ بتاتی ہیں، تو وہاں سے آپ معلومات لے کے اپنی تصویر کے نیچے جو ہے وہ اچھے طریقے سے کیپشن کر سکتے ہیں، جو کہ یقینی طور پہ پسند کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اب یہ اورلیکان 35mm ٹوین گنز آر یوزڈ ایز اے ڈیفense ویپن اگینسٹ مینڈ ایریل ٹارگیٹس سچ ایز فائٹر ایئر کرافٹ، فائٹر بمبرز اینڈ ہیلی کاپٹرز۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو سامنے، اس میں وہ کوئی چیز ہڈن نہیں ہے، اور اس طریقے سے آپ جو ہے وہ مقصد صرف یہ بتانے کا ہے کہ آپ گوگل سرچ سے یا ویکیپیڈیا سے جو ہے وہ استفادہ کریں۔ میرے زمانے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، ہمیں جو ہے نا وہ اپنے جو پڑھے لکھے دو ساتھی ہوتے تھے انہیں بعض اوقات فیلڈ سے فون کرنا پڑتا تھا کہ جی یہ تصویر بن تو گئی ہے لیکن اب اس کو چلانا ہے تو اس کا کیپشن کیسے کیا جائے۔ تو الحمدللہ یہ وہ سارا وہ وقت تھا۔ ہمارے یہاں رائٹرز یا غیر ملکی میڈیا میں یہ چیز بڑی جو ہے وہ آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے کہ آپ کے سپیلنگز کی، کریکٹ سپیلنگز کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ کریکٹ سپیلنگز کے بغیر جو ہے نا وہ کوئی چیز دیں گے اگر تو وہ آپ کے جو ہے وہ ایک کیا اسے کہنا چاہیے کہ آپ کے برا ریکارڈ میں ایک وہ برا اضافہ ہوگا، لہٰذا کوشش کریں کہ کریکٹ سپیلنگ ہو۔ اور اس کے لیے کیپشن کے لیے جو ہے وہ یہ ضروری ہے کہ یہ جو آپ کو انویٹیشن آتا ہے کسی چیز کو، کوئی پریس کانفرنس اٹینڈ کرنے کا، کسی ایگزیبیشن کا، کسی بھی چیز کا، تو اس میں ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ کون سی جگہ پہ کون کتنے بجے کہاں کیا کرے گا، انوگریٹ کرے گا، ٹھیک ہے جی اوپن ہوگی۔ اب السٹریٹر تو آپ کو بتا رہا ہے کہ کچھ خواتین ہیں، یہ بچے ہیں، یہ لوگ ہیں جو کہ ایک تصویر کے گرد کھڑے ہیں، فوٹو ایگزیبیشن دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کا باقی دیگر لوازمات کیا ہیں یہ آپ نے بتانا ہے، تو وہ آپ اپنے کیپشن میں ہی انشاءاللہ بتا پائیں گے۔ یہ حریت کانفرنس کا جو ہے وہ آل پارٹیز حریت کانفرنس نے مظاہرے کا اہتمام کیا، تو کشمیر ڈے کے موقع پہ یہ جو ایک تصویر ہے آپ کے سامنے، یہ سیاچن کے محاذ پہ جو ہے وہ پاکستان کا توپ خانہ جو ہے جو چھوٹی جو گنز ہوتی ہیں یہ انہیں ان کی پریپریشن، لوڈنگ اور وہ فائرنگ جو ہے وہ سے کی جا رہی ہے۔ یہ ایک جو ہے وہ یہ بہت یادگار تصویر ہے کہ جب طالبان کی حکومت ختم ہوئی افغانستان میں تو وہ ان لوگوں میں سے جو فائٹرز تھے ان کے، جنہیں فیوجیٹو کہا گیا، انہوں نے بھاگ کے تو وہ سیکارام پہاڑیوں میں جو ہے وہ پناہ لی، جسے تورا بورا بھی کہا جاتا ہے، آپ لوگ ابھی اس سے آگاہ ہوں گے۔ تو تورا بورا میں پھر جو ہے نا وہ برفیلا علاقہ ہے، آگے شاید کوئی تصویر ہے جس میں وہ محسوس ہو آپ کو کہ وہ واقعی پہاڑی چوٹے پہ 6,500 فٹ کی بلندی پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہاں پہ یہ جو ہے نا وہ پاکستان کے جو فوجی جو تھے پاکستانی علاقے میں، افغانستان سے ملحق ہے یہ علاقہ، وہاں پہ چلتے پھرتے پیٹرولنگ کرتے رہتے تھے۔ تو یہ ایک پیٹرولنگ کی تصویر ہے۔ یہ ایک ہیلی کاپٹر ہے جو کہ سیاچن محاذ میں جو ہے وہ یہ برف میں ڈھکے ہوئے ڈرموں کے پاس جو کہ ایک نشانی کے طور پہ وہاں پہ لگائے گئے ہیں، وہاں پہ لینڈ کر رہا ہے۔ ہاں، یہ البتہ جو ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ یہ بدھا اسٹیچو جو 52 میٹر ٹال ہیں اور وہاں پہ افغانستان کے صوبہ بامیان میں ہیں، وہاں پہ میں نے اس تصویر کا کلوز اپ لے کے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ ہاؤ ڈیمیجڈ اٹ واز۔ تو یہ اس کا ایک کلوز اپ ہے بدھا اسٹیچو کا، جس میں اس میں بدھا اسٹیچو کا جو ہے وہ چہرہ جو ہے وہ پورا تقریباً اڑ چکا ہے۔ یہ اس تصویر کا پورے اسٹیچو کی تصویر ہے۔ یہ 52 فٹ جو ہے وہ اس کی بلندی ہے، اور یہ 2000 سال سے انٹیکٹ وہاں پہ کھڑے تھے، لیکن پھر بعد میں کسی موقع پر پرووک ہو کے طالبان نے ان کو جو ہے وہ ڈائنامائٹ کیا 1999 میں جی، جو ہماری ہوئی تھی کارگل۔ ہاں، یہ کارگل کے جو ہے وہ موقع پہ جو ہے وہ یہ فائر جو جا رہا ہے کارگل پہ کیا جا رہا ہے، اور یہ پاکستان کی 155 ملی میٹر کی گن ہے جو کاؤنٹ کر رہی ہے انڈین سائڈ پہ۔ یہ کشمیری لوگ ہیں، اس میں صرف یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان کا کلچر جدا ہے،
ان کا ڈریس جدا ہے اور یہ سارے جو ہے وہ کشمیر کے ہی مختلف رنگ ہیں. ہاں یہ ایک البتہ اس میں جو ہے وہ کافن میں لپٹی ہوئی جو باڈی ہے وہ ہے بے نظیر کے بھائی مرتضیٰ بھٹو کی. اور یہ تصویر جو ہے وہ دنیا کے تقریباً ہر اخبار نے کیری کی اور ایک لائف میگزین دنیا کا ایک واحد میگزین ہے جس میں اس طریقے کی جو تصویریں جو ہوتی ہیں وہ کیری کی جاتی ہیں. تو یہ میری زندگی کی واحد تصویر ہے. اب یہ بظاہر تو ایک عورت ہے جس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں, یہی نظر آتا ہے نا, لیکن یہ ایسا پاکستان کی ہسٹری میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ جو ہے وہ اس کو اس طریقے سے کیپشن کیا گیا ہے. تیرے سمندر میں کیا کمی ہے جو آدمی کو رلا رہا ہے. جی نہیں یہ ڈیلی نیوز پیپر کی ہے. ان دنوں صوبہ سندھ کے تعلقہ میہڑ ضلع دادو سے مقتول ارباب سوڈر کی بیوہ اپنے شوہر کی پولیس کے ہاتھوں مبینہ ہلاکت کی داستان غم کا بوجھ لیے اسلام آباد میں واقع نیشنل پریس کلب کے سامنے آئی ہے. ہمارا پریس کلب کچھ عرصہ سے زمانے بھر کے ٹھکرائے توجہ کے طالب اور انصاف کے متلاشی مظلوم لوگوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے, جہاں داد رسی کے طالب خستہ حال مرد عورتیں بچے کئی مہینوں سے ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں. میرے ذاتی گمان کے برعکس اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ یہ سارے ڈھونگی ہیں, لپاڑیے ہیں, موقع پرست ہیں, کچھ نہ کچھ ملنے کی آرزو میں یہاں ڈٹے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ, تو بھی یہ حکومتی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ انہیں انجام تک پہنچائے. اگر کسی نے ڈھونگ کیا ہے تو اس کو جو ہے وہ کیفر کردار تک کون پہنچائے گا؟ میرے پاس تو اتھارٹی نہیں ہے. حکومت کے پاس روشن ضمیر اور دیانتدار افسروں کی یا فرض شناس اہلکاروں کی کمی نہیں. ماضی میں اعلیٰ عہدیداروں کے حامل اکابرین نے ایسے تحقیقی اور تفتیشی شکایات سیل ہمیشہ قائم رکھے جو اس قسم کی بدعنوانیوں پہ نگاہ رکھتے تھے. ملک کی انتہائی مقتدر شخصیات کو جواب دہی افسران اور اہلکار بہر صورت عوامی فلاح و بہبود کے متلاشی رہتے, عوام میں پنپنے والی بے چینیوں سے حکام کو آگاہ کر رکھتے اور ممکنہ حل تجویز کرتے. شاید یہی وجہ تھی کہ ان دنوں ایسی افراتفری اور لوٹ خسوٹ نہ تھی, انصاف ایسا کامیاب نہ تھا اور مائیں بچوں سمیت نہروں میں نہیں کودتی تھیں. ممکن ہے یہ شکایات سیل اب بھی کام کر رہے ہیں مگر ان کا کیا دھرا نظر کیوں نہیں آتا. یہ اسٹینڈ الون فیچر ہے. یعنی یہ جو دیکھیں نا, آپ نے معلومات لے لی کہ کون عورت ہے, کس کو مارا ہے, کہاں کی رہنے والی ہے, کیوں آئی ہے اور اس نے آگے کیا کیا ہے. لیکن یہ جو ہے نا وہ فوٹوگرافر کو یہ ساری جو ہے وہ یہ چیز کرنی ہے. اور یہ اردو اخبار میں آ کے یہ میرے لیے یہ بڑا وہ رہا کہ میں نے یہ اس چیز کو انٹروڈیوس کروایا. اس میں ایک دکھ کا پہلو یہ ہے کہ یہ جو ثنا بی بی اب بازاروں میں شاپنگ بیگ بیچتی ہے. اس سے پہلے وہ 6ٹھی جماعت کی طالبہ تھی, اس کے والد ٹیکسی چلاتے تھے کہ بیماری نہ آن گھرا تو وہ چارپائی سے لگ گئے. ثنا نے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا. میں شاپر بیچتی ہوں, والدہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں تو روٹی ملتی ہے. یہ میں نے انورٹیڈ کامرس میں اس لیے کیا ہے کہ دیز آر ہر ورڈس. یہ اس کی زبان سے, جیسے ہم رپورٹر حضرات ہمارے جو سینئر ساتھی ہیں جب وہ اسٹوری لکھائی کرتے ہیں تو وہ ساری باتیں لکھتے ہوئے کوٹ ان کوٹ کا بھی استعمال کرتے ہیں. تو آئی ٹرائیڈ کہ یہ ایسی ہی چیز جو ہے وہ اس میں بھی ہونی چاہیے. آپ نے بڑا ماشاءاللہ کام کیا رائٹرز میں. اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کوئی بھی فوٹوگرافر جو ہے وہ کیا چیز ایسی لائے جو انٹرنیشنل ورڈ کو اٹریکٹ کرے, اس کے نیچے مزید انگلش میں کیپشن میں آپ نے جو بتایا یہ سارے ڈبلیوز کو پورا کرنا ہے جو رپورٹنگ میں ہوتے ہیں, جرنلسٹ جو پورے کرتے ہیں وہ خاص طور پہ. تو اس کو ایک ہمارا مثلا انٹرنیشنل ورلڈ میں بہت زیادہ ہیوی پکسلز کی تصاویر چاہیے ہوتی ہیں. بعض اوقات نیو یارک ٹائمز وغیرہ میں ہم دیکھتے ہیں آدھے صفحے کی جو ہے وہ تصویر چھپ رہی ہے اور اس کے نیچے, اور بعض اوقات فل پیج کی بھی ہوتی ہیں اور ان کے نیچے کیپشنز وغیرہ ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے اس کو آپ کیسے مینیج کرتے تھے؟ کیونکہ یہاں زومز کا بڑا مسئلہ ہے, زوم کا خاص طور پر کسی چیز کو زوم ان کرنے کا مسئلہ ہے. ہاں اس کو مطلب ابھی ہم تصویریں جو دیکھ رہے تھے اس میں کچھ تصویریں تھیں وہ جو انڈین ہائی جیکرز تھے جو جہاز لے کے کندھار ایئرپورٹ پہ آ گئے تھے. اس میں یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ وہ کرکٹ والا لینز ہے 500 ملی میٹر کا. اس سے ہم یہاں پہ جو ہے وہ عام طور پہ جو ہے نا کرکٹ میچ وغیرہ جو ہے وہ اس سے کور کرتے ہیں.
لیکن اس وقت ضرورت ایسی تھی کہ اور کچھ تھا نہیں، اور فلم بھی ہم پہلے فلم ایکسپوز کرتے تھے، فلم کو جو ہے وہ فلم کو ڈیولپ کرنا، پھر اس کو کیریئر پہ لگا کے سلیکٹ کرنا، پھر ایک 8x10 کا جو ہے وہ پرنٹ بنانا، اس کو کیپشن کرنا، یہ ساری چیزیں تھیں. لیکن وہ اپنے اس دور کی بات تھی. آج کے دور میں جو ہے وہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھیوں کو جو ہے میرا خیال ہے کہ پکسل کا کوئی مسئلہ نہیں. جی ہاں، آپ جو ہے وہ بڑی آسانی سے اپنے کیمرے میں اگر ہائی ریزولیوشن لکھ دیتے ہیں تو اس سے آپ کا جو ہے وہ ہائی ریز پہ چلا جاتا ہے، لو ریزولیوشن لکھتے ہیں تو لو پہ چلا جاتا ہے. البتہ یہ واٹس ایپ کرنے والی تصویریں یا جو سوشل میڈیا پہ چیزیں چلتی ہیں ان کے لیے میرے خیال میں اگر لو رکھا جائے تو وہ ٹھیک رہتا ہے. اسے بہت ہیوی فائل رکھیں تو وہ پھر وہ جو ہے نا وہ آپ انتظار کرتے رہیں گے کہ دیٹ مائٹ ٹیک سیورل منٹس ٹو شو یو این امیج. جب دوسری طرف ایسا نہیں ہوتا، وہاں پہ وہ جو چیز ہے وہ جلدی سے آ جاتی ہے. تو آپ خود اس چیز کو مینیج کریں اپنی تصویر کو کہ آپ یہ کس پرپز کے لیے کر رہے ہیں. اگر آپ یہ کسی اس پہ دے رہے ہیں انٹرنیشنل نیوز پیپر کو دے رہے ہیں تو انہیں پھر آپ اچھے ریزولیوشن سے، اور وہاں پہ وہ جو تصویریں ہوتی ہیں وہ ماڈرن ٹو ماڈرن ٹرانسفر ہوتی تھی ای میل کے علاوہ. تو وہ آپ جو ہے نا وہ اس کا ہائی ریزولیوشن کریں اور ایسا کریں جو آپ کی ضرورت کے مطابق ہو. آپ دیکھیں گے اس کی مانگ کون رہا ہے، کس پرپز کے لیے مانگ رہا ہے، اور اگر وہ انہیں ملتا ہے اور یا انہیں یہ بتا دیں کہ جی میکسیمم یہ اس میں اویلیبل ہے، آپ چاہتے کیا ہیں، آپ کو کس ریزولیوشن میں چاہیے، اور ان کی چوائس کے مطابق انہیں دے دیں تصویر دے سکتے ہیں. کمپوزنگ جو ہے نا جی تصویر کی وہ اس کے مزاج کے مطابق ہونی چاہیے کہ وہ تصویر ہے کیا. اگر صرف فیس ایکسپریشن ہے تو وہ ظاہر ہے وہ صرف فیس ایکسپریشن ہے. اگر آپ کو اس کی کوئی بیک گراؤنڈ دکھانا ہے، پس منظر بھی ساتھ دکھانا ہے کہ جیسے ایک بندہ جو ہے وہ مطلب زخمی حالت میں، اللہ نہ کرے زخمی حالت میں، لیکن ہوتا ہے ہمارے فوٹوگرافر ہیں، ہمیں بہت کچھ ایسا بھی دیکھنا پڑتا ہے جو جس کی ہمیں قطعاً تمنا نہیں ہوتی، اللہ نہ دکھائے، لیکن جب دیکھنا پڑتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پھر زخمی جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ہے نا وہ ساری چیزیں ڈیواسٹیشن دکھا رہی ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ چیزیں اجڑی پجڑی ٹوٹی پھوٹی ملبہ وہ سارا جو ہوتا ہے وہ ساری چیزیں یہی ہوتی ہیں. تو اس میں آپ جو ہے نا وہ لینس جو ہے نا اس کا ذرا جو انتخاب ہے نا اس میں ذرا محتاط ہے. آپ کو وہاں پہ چاہیے وائڈ اینگل لینس جس میں آپ اس کو لیں، اپنے جو بھی اس کا شکار ہوا ہے اس کو لیں، اور پیچھے اس کا وہ جو سارا جو ہے جو تباہی بربادی کا منظر ہے وہ نظر آئے. تو دیٹ could be a good illustrator for your story. اور اسی طریقے سے اگر کرکٹ کا ہے تو اس میں تو ظاہر ہے اگر آپ اس کو ایک وہ 50 mm کے لینس سے بنائیں گے تو وہ تو ایک جنرل جیسے ہم اپنی اڑیاں آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں کسی چیز کو تو وہی کچھ نظر آئے گا. unless you go through a heavy zoom lens you can't see much of it. اور یہ جو تصویریں آتی ہیں ہمارے پاس یہ 500-600 ملی میٹر کے لینس سے عام طور پر بنی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ان کو ایکسٹینڈر لگا کے ایکسٹینڈ بھی کر لیا جاتا ہے. 1.7 کا جو ہے وہ اس نے ضرورت دے دی اس کو تو وہ 300 جو ہے نا وہ 5100 والا لینس بن گیا، 5100 ملی میٹر.